بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والہ، اما بعد۔ آج مجھے حکم ہوا ہے کہ میں مشکل حالات میں گھری ہوئی مسلم اقلیتیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، اس موضوع پر کچھ گفتگو کروں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ تمام حالات آئے، وہ تمام کیفیتیں آئیں شاید جن سے قیامت تک آپ کی امت کو گزرنا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کامل اور مکمل اور بہترین اسوہ اور نمونہ تھا وہ ان تمام حالات میں ہم کو نظر آتا ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ امت کا کوئی طبقہ اور کوئی حلقہ اور کوئی حصہ جن حالات میں بھی اپنے آپ کو پاتا ہے، ان حالات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کی سیرت، آپ کا طرز عمل امت کی رہنمائی کر رہی ہوتی ہے۔ تو آج ہم جو مشکل حالات میں گھری ہوئی مسلم اقلیتیں ہوتی ہیں، یعنی ایسی مسلم اقلیتیں یا ایسی مسلم آبادیاں جو کہ کسی ایسے سماج میں، معاشرے میں رہتی ہوں جو کہ وہ وہاں مائنارٹیز کی صورت میں ہوں، اقلیت کی صورت میں ہوں، اور وہ بہت مشکل حالات میں گھری ہوئی ہوں، ان کے اوپر ظلم ہوتا ہو، جبر ہوتا ہو، ان کے بنیادی حقوق نہ ان کو ملتے ہوں، اور دین کی راہ میں بہت سے مسائل کھڑے ہوتے ہوں، خود ان کے اپنے حقوق حاصل کرنا بھی ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہو، تو ایسے حالات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت ہمارے لیے کیا رہنمائی کرتی ہے، یہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں نبوت کے بعد، نبی ہونے کے بعد جو 13 سال مکے میں رہے، تو وہاں آپ اور آپ کے متبعین، آپ کے صحابہ، آپ پر ایمان لانے والی جماعت جو تھی، کمیونٹی جو تھی، وہ ایک اقلیت کے طور پر، ایک مائنارٹی کے طور پر وہاں رہی۔ وہاں اکثریت جو تھی وہ غیر مسلموں کی تھی، اور مسلمان جو تھے وہ اقلیت میں تھے، کم تھے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہاں جو اکثریت تھی وہ آپ پر اور آپ پر ایمان لانے والوں پر، یا آپ کہہ لیے کہ اس وقت کی مکے میں موجود جو مسلم امت تھی، اس کے اوپر ظلم اور جبر کرتی تھی، اور بہت اس کی طرف سے مکے کی امت مسلمہ کو بہت ہی مشکل حالات درپیش تھے۔ یہ جو مشکل حالات تھے یہ کئی طرح کے تھے، اس کی مطلب مشکل حالات کئی طرح کے تھے، ان کے کئی پہلو تھے، کئی نوعیتیں تھیں۔ ایک طرف تو یہ تھا کہ ظلم تھا، جبر تھا، مار تھی، پٹائی تھی، تعذیب تھی، ستانا تھا، جسمانی اذیت تھی، اور خاص طور پر وہ امت کے جو کمزور لوگ تھے ان پر تھی۔ یعنی جو اس وقت کمزور جو حصہ ہوتا تھا امت کا، وہ غلاموں اور باندیوں پر مشتمل ہوتا تھا، غلام ہوتے تھے اور باندیاں ہوتی تھیں، تو ان پر ظلم اور جبر کے پہاڑ عام طور پر ٹوٹتے تھے، وہ ظلم اور جبر کا نشانہ بنتے تھے، اور طرح طرح کے ظلم ہوتے تھے۔ ہم نے اور آپ جانتے ہیں، مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا، کوئلوں تک پر لٹا دیا گیا، لوہے گرم کر کے ان سے جسم داغے جاتے تھے۔ یہ وہ بدترین ظلم اور جبر تھا جس کا سامنا مسلم امت کے کمزوروں کو اور غلاموں کو، باندیوں کو کرنا پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو امت کے جو کمزور طبقات ہوتے تھے، ظلم اور جبر صرف ان تک محدود تھا، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ان سے آگے بڑھ کر کبھی کبھار یہ ظلم اور جبر آزاد لوگوں پر، جو باحیثیت لوگ تھے، جو معاشرے میں معزز لوگ تھے، جن کی ایک حیثیت تھی، جن کا ایک مقام تھا، ان کے اوپر بھی ہاتھ اٹھ جاتا تھا لوگوں کا، ان کے ساتھ بھی تعدی ہوتی تھی، ان کے اوپر بھی ظلم ہوتا تھا، جبر ہوتا تھا۔ جیسے مثال کے طور پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند واقعات پیش آئے۔ آپ مشہور واقعہ ہے کہ آپ کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ کے اوپر لا کر کے ایک مذبوح بڑے جانور، یعنی جو اونٹ تھا، جو کہ ذبح کیا گیا تھا، کاٹا گیا تھا، اس کا گوشت
اس کی اوجھڑی، اس کی آنتیں لا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، آپ کے اوپر رکھ دیا گیا، وہ گندی حالت میں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کیسا ناپاک، کیسا گندا، کیسا بدبودار، اور کتنا وزنی اور کتنا بھاری تھا۔ اس کے بوجھ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ خیر وہ حضرت فاطمہ آئیں اور اس کو ہٹایا، معروف قصہ ہے، معروف واقعہ ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر حضرت ابوبکر کے ساتھ ظلم ہوا، عین کعبے کے پاس ان کے اوپر ظلم کیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، ایسا مارا پیٹا گیا کہ وہ بے ہوش ہو گئے، اور بے ہوش ہونے کے بعد وہ شام کو پھر ان کو ہوش آیا، اچھا خاصا وقت لگا۔ خیر تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصل میں عام طور پر تو کمزور اور دبے ہوئے جو طبقات تھے مسلم امت کے، یا جو لوگ تھے، وہ اس کا نشانہ بنتے تھے، غریب، اس زمانے کے دبے کچلے لوگ، غلام اور باندیاں، اور جو معزز تھے، جو باحیثیت لوگ تھے، وہ کم نشانہ بنتے تھے لیکن بنتے تھے۔ اور جہاں پر بھی اقلیت پر ظلم ہوتا ہے، مسلم اقلیت پر ظلم ہوتا ہے، تو وہاں عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ امت میں سے جو کمزور طبقات ہوتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، جن کے لیے اپنے حقوق کی حفاظت زیادہ مشکل ہوتی ہے، جو معاشرے میں بہرحال باحیثیت مقام کے نہیں ہوتے، تو ان کو زیادہ ظلم اور جبر کا نشانہ بننا پڑتا ہے، ظالم اکثریت اگر ہوتی ہے تو اس کے ہاتھ سے۔ لیکن یہ ظلم اور جبر کبھی کبھی معزز افراد اور باحیثیت لوگوں تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ یہی تب سے لے کر اب تک جو بھی مسلم اقلیتیں اس طرح کے حالات سے دوچار ہوتی ہیں، وہاں کی یہی نوعیت ہے اسی طرح کی۔ اور اس کے باوجود، اس کے علاوہ، یہ تو ظلم تھا، جبر تھا، جسمانی اذیت تھی، جسمانی طور پر ستانا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور ان مشکل حالات کی ایک قسم یہ تھی کہ دینی شعائر جو ہوتے ہیں، دینی اعمال، مذہبی اعمال جو ہوتے ہیں، ان کی آزادی کے ساتھ ان کی ادائیگی، اس پر بھی روک ٹوک ہوتی تھی۔ ایسا بھی زمانہ گزرا اور کئی برس گزرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں اس بات کی بھی کبھی موقع نہیں مل پاتا تھا، اکثریت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی تھی کہ آپ کعبے کے پاس آ کر کے نماز پڑھ سکیں۔ اگر کبھی ایسا آپ کی خواہش ہوتی تو رات میں، جب کہ مکے والے سو جاتے ہیں، اکثریت، ظالم اکثریت جو تھی اس کے افراد سو جاتے، تب آپ آ کر کے وہاں نماز پڑھتے تھے کھلی ہوئی جگہ میں اور آزادی کے ساتھ۔ تو یہ بھی مشکل حالات کا ایک حصہ تھا۔ اور اسی طرح پروپیگنڈا، یعنی اس مسلم جماعت کے خلاف، اس کے رہنما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور تاکہ لوگوں کو بدظن کیا جا سکے اور اس امت کا حوصلہ توڑا جا سکے۔ یہ ایک مشکل حالات کی ایک قسم تھی جو کہ ظالم اکثریت کی طرف سے اختیار کی جاتی تھی۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہنا کہ ساحر ہیں، مجنون ہیں، اپنی طرف سے کچھ باتیں گڑھ لی ہیں، کوئی خاص چیز نہیں ہے، کچھ پچھلی چیزیں ہیں، ان کو لے کر کے آ گئے ہیں، اس طرح کی باتیں، پروپیگنڈا، ایک دین کے خلاف پروپیگنڈا، ایک پوری مہم، یعنی اس چیز کی بڑی فکر کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہ سن لے، آپ سے مل نہ لے، اور اس سے پہلے کہ وہ آپ سے پہنچے، اس کے ذہن میں آپ کے خلاف ایک پروپیگنڈا مہم کے ذریعے ایک بدگمانی اس کے ذہن میں پیدا کر دی جائے۔ اور یہ ہوتا ہے، ظالم جو اکثریتیں ہوتی ہیں وہ صرف جسمانی اذیت پر ہی اکتفا نہیں کرتی، اسی پر بس نہیں کرتی، بلکہ وہ آگے بڑھ کر کے ایک پوری پروپیگنڈا مہم بھی چلاتی ہیں۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں اس چیز کو، اور اسی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دعوت دین کے سلسلے میں روڑے اٹکانا، پریشان کرنا۔ اور جو ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ظلم اور جبر اور جسمانی اذیت، اس میں ایک یہ تھا، یہ بھی اس بات کی بھی کوشش ہوتی تھی بار بار کہ جو مسلم اقلیت ہے وہاں مکے کی، اس کو الگ تھلگ کر دیا جائے، اس لیے کہ وہ اگر اکثریت سے ملے گی، جلے گی، اس کے لوگ اکثریت سے ملیں گے، تو پھر وہ ان کی دعوت عام ہوگی، لوگ ان کو قریب سے برتیں گے، دیکھیں گے، تو ان کی دعوت پھیلتی جائے گی اور لوگ رفتہ رفتہ اسلام لاتے جائیں گے، متاثر ہوں گے دعوت سے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے بھی۔ تو کوشش اس بات کی بھی ہوتی تھی کہ ان کو بالکل الگ تھلگ معاشرے میں کر دیا جائے، عام معاشرے سے، اور جس میں ہم جانتے ہیں کہ 3 سال کا ایسا بائیکاٹ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لوگوں کے ساتھ جا کر کے ایک گھاٹی میں، شعب ابی طالب جس کو کہتے تھے، ابو طالب کی گھاٹی، اس میں جا کر کے رہنا پڑا، اور آپ وہاں 3 برس تک قید رہے۔ سوشل بائیکاٹ زبردست طریقے کا کہ لوگ نہ آپ کی باتیں سنیں، نہ آپ کو برتیں، نہ آپ کو جانیں، نہ آپ سے متاثر ہوں، نہ آپ کی دعوت کی سچائی جانیں، اور نہ اسلام لائیں۔ آج بھی بہت سی جگہوں پر
یہ جو ہم نے اس وقت کی جو مکے میں مسلم اقلیت تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں اور آپ کی قیادت میں جو وہاں زندگی بسر کر رہی تھی، جو اس کا ایک ہلکا سا چند منٹ میں جو اس کو درپیش مشکل حالات تھے، ان کا جو خاکہ اس وقت کھینچا ہے، جو ہلکا سا اس کا تذکرہ کیا ہے، وہ امید ہے کہ اکثر ناظرین کے علم میں ہیں وہ سب باتیں، بس بطور یاد دہانی اور تذکرہ کیا ہے تاکہ یہ احساس ہو سکے کہ بہت سی جگہوں پر جو مسلم اقلیتوں کو مسائل درپیش ہیں وہ در حقیقت اسی قسم کے ہیں، ظلم ہے، جبر ہے، جسمانی اذیت ہے، بائیکاٹ ہے، الگ تھلگ کرنا ہے، اور دینی شاعر کی ادائیگی میں روک ٹوک کی، آزادانہ ادائیگی میں روک ٹوک کی کے عزائم ہیں، یا پروپیگنڈا ہے دین کے خلاف، طرح طرح کا پروپیگنڈا لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے دین سے اور رسول اسلام سے اور بھی شاعر اسلام سے۔ تو یہ سب کچھ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ وہی چیز ہے بالکل جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چیزوں کا سامنا اپنی نبوت کے بعد ابتدائی 13 برسوں میں ہوا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشکل حالات میں، جبکہ آپ گویا کہ ایک مسلم اقلیت کی قیادت کر رہے تھے، آپ کی رہنمائی میں مکے میں ایک مسلم اقلیت رہ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال میں طرز عمل کیا اختیار کیا، اور وہ طرز عمل پھر قیامت تک کی اس طرح کی حالات میں رہنے والی جو بھی مسلم اقلیتیں ہوں گی ان کے لیے اسوہ ہوں گی، ٹھیک ہے نا، وہ اسوہ ہوگا وہ طرز عمل۔ تو یہ اصل میں اس گفتگو میں اس وقت مختصری طور پر یہ بھی عرض کرنا ہے۔ تو دیکھیے، پہلی جو چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نظر آتی ہے وہ ہے استقامت، یعنی بالکل یہ ذہن میں یہ بات واضح ہونا اور رویے سے یہ بات بالکل ظاہر ہونا کہ حالات چاہے جیسے بھی ہو جائیں، کتنے ہی سخت ہو جائیں، ہمیں اپنے دین کے سلسلے میں اور کسی طرح کی مداہنت نہیں کرنی ہے، کسی طرح کا کوئی معذرت خواہانہ رویہ نہیں اختیار کرنا ہے، ہمیں تو ڈٹ کر اپنے دین پر رہنا ہے۔ اس کے لیے اگر کوئی قیمت بھی دینی پڑتی ہے، ہمیں غیر مسلم اکثریت کی طرف سے اگر ظلم اور جبر کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، تو ہمیں بہرحال وہاں ڈٹ جانا ہے، اپنے دین کے کسی ایک تعلیم اور اس کے کسی ایک تقاضے سے بھی ہمیں سر منہ انحراف نہیں کرنا ہے، چاہے حالات جیسے سخت کیوں نہ آ جائیں اور چاہے جیسے بھی پریشانیاں جھیلنی پڑیں، جیسی بھی تعذیب ہو، جیسی بھی ظلم اور جبر ہو، بہرحال ہمیں دین پر جمنا ہے، پہلی چیز۔ اور اس سلسلے میں یہ کہ عزم اور ہمت میں کوئی وہ نہ ہو، کوئی کمی نہ پائی جائے، تعلق اللہ تعالیٰ سے ایسا مضبوط رکھا جائے، امید ایسی اچھی رکھی جائے مستقبل کے سلسلے میں کہ جو بھی حالات آئیں تو اس کے سلسلے میں یہ یقین ہو کہ یہ حالات چند روزہ ہیں، یہ مشکل حالات کی یہ جو گھٹا ہے یہ جلد چھٹے گی، اور اس کے بعد ایک نئی صبح آئے گی جو کہ بہت روشن ہوگی اور ایک نیک مستقبل کی صبح ہوگی۔ وہ یہ بالکل واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں نظر آتا ہے، بہت عزم، ہمت، کسی بھی موقع پر کوئی جزا فضا گھبرانا ہائے اب کیا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ بعض مسلم اقلیتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا سے مشکل حالات آتے ہیں، اب کیا ہوگا، اب سب کاٹے جائیں گے، مارے جائیں گے، بعض نوجوان اس طرح کی زبان استعمال کرنے لگتے ہیں، بالکل یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے خلاف ہے۔ سیدھا وہ ہونا چاہیے کہ فقض ما انت قاض، جو حضرت موسیٰ کے قصے میں جو جادوگروں کے جملہ تھا کہ جو کرنا ہے آپ کر لیجئے، ہم تو اپنے ایمان پر، اپنے دین پر ثابت قدم ہیں، اس کے ایک نقطے سے بھی ہم سر منہ انحراف نہیں کر سکتے، آپ کے دباؤ میں نہیں آ سکتے، آپ کی مار پیٹ سے متاثر نہیں ہو سکتے، بالکل واضح طور پر ہم یہ عزم اور اس عزم کا اظہار ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ صحیح ہے کہ حالات کی سختیوں کا ادراک بھی ہونا چاہیے، حکمت بھی ہونی چاہیے، غیر ضروری اشتعال حالات میں نہ پیدا ہو اس کی کوشش بھی ہونی چاہیے، لیکن اپنی طرف سے استقامت، جرأت، عزم اور ہمت میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسوہ تھا جو کہ ان سخت ترین حالات میں مکے میں نظر آتا ہے۔ کسی بھی ایک موقع پر جزا فضا نظر نہیں آتا، آخری درجے کے حالات ہیں، وہ حضرت یاسر کے گھرانے کی بات ہے، وہ غلام گھرانہ تھا اور بہت ہی بری طرح اس کو ستایا جاتا تھا اور مارا جاتا تھا اور پیٹا جاتا تھا اور نہایت بری طرح ظلم اور جبر کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی موقع پر ان سے کوئی ایک ایسا جملہ نہیں کہا جس سے کہ جزا فضا پریشانی ظاہر ہوتی ہے. بس یہ ضرور کہا ہاں جمے رہنا تم، اگر یہاں پریشانی بھی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. اگر اس دنیا میں تھوڑی بہت پریشانیاں بھی اٹھانی پڑتی ہیں، تھوڑی بہت سختیاں بھی جھیلنی پڑتی ہیں، کچھ مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، ظلم اور جبر کے ساتھ بھی بالفرض پوری زندگی گزر جاتی ہے، تو یہ ایک قیمت ہے جس سے کہ جنت خریدی جا رہی ہے، اور یقیناً جنت بہت قیمتی چیز ہے، اس کے لیے یہ قیمت دی جا سکتی ہے. صبراً یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے تھے کہ اے یاسر کے گھر والوں، جمے رہنا، ڈٹے رہنا، بالکل کسی طرح کا جزا فضا نہ ہو، اپنے کسی دین کے کسی تقاضے سے سر منہ انحراف نہ ہو، قدم پیچھے نہ ہٹیں، اس لیے کہ اس کے بدلے میں تم سے وعدہ جنت کا کیا جا رہا ہے، تمہارا ٹھکانہ اب جنت ہے. یہ ایک رویہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح طور پر نظر آتا ہے. یہیں پر ایک چیز اور بھی نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہ جو مسلم کمیونٹی، مسلم اقلیت، مسلم جماعت کے جو لوگ کمزور تھے اور جو عام طور پر ظلم اور جبر کا شکار ہوتے تھے، یعنی جو غلام تھے، جو باندی تھے، اور جن کو عام طور پر ظلم اور جبر کا نشانہ بنایا جاتا تھا، تو یہ مسلم جماعت اس بات کی بھی فکر کرتی تھی کہ ان کو کسی طرح اس سے نکالا جائے. اور اس عہد میں اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ یہ جو غلامی میں ہیں، یہ غلام ہیں یا باندی ہیں، ان کو خرید لیا جائے، اور خرید جب ہم لیں گے تو ان کا جو موجودہ آقا ہے جو ان کے اوپر ظلم اور ستم کر رہا ہے، یا اس کے گھر والے ظلم اور ستم کر رہے ہیں، وہ پھر موقع پائے گا نہیں، اور وہ اس کو، چونکہ وہ اس کے غلام اور باندی نہیں ہوں گے، اس لیے وہ ظلم اور جبر نہیں کر سکے گا، تو ان کو خرید لیا جائے اور آزاد کر دیا جائے. سیرت جن لوگوں نے پڑھی ہے، اس زمانے کی تاریخ جن لوگوں کے علم میں ہے، وہ جانتے ہیں کہ ایسے بہت سے لوگ تھے جن کو کہ جو غلام تھے ان کو خریدا گیا اور ان کو پھر آزاد کر دیا گیا. مثال کے طور پر حضرت بلال کا بڑا مشہور نام ہے، ورنہ بہت سے لوگ ہیں، بہت متعدد ایسے صحابہ کرام ہیں جو کہ غلام اور باندی کی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان کو خرید کر کے آزاد کر دیا گیا، تو ان کے اوپر سے وہ جبر کی کیفیت ختم کر دی گئی. اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں، یا اس زمانے میں ہم اس سے اس اسوے سے اپنے لیے نمونہ حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر کہیں حکومتیں ظلم اور جبر پر آمادہ ہوں اور بے گناہ لوگوں کو قید کرنے اور جیل میں ڈال دینے اور قید و بند کی صعوبتیں جن کو کہتے ہیں ان میں مبتلا کر دینے اور ان میں لمبے عرصے تک رکھنے کے لیے وہ کریں، تو ہم ہر ممکن کوشش اس اسوے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس عہد کے مسلمانوں کا جو اسوہ ہے، جو نمونہ ہے، اس کو ہم دیکھیں تو ہم کوشش کریں کہ ہم قید و بند کی صعوبتوں سے ان کو نجات دلائیں. جیسے اس سلسلے میں جتنی بھی قانونی اور دیگر کوششیں ہو سکتی ہیں، دیگر طریقے ہو سکتے ہیں، ان کو اختیار کیا جائے، تو یہ بالکل انشاءاللہ اسی طرح کی کوشش ہے جیسے اس زمانے میں اس ظلم اور جبر کے شکار غلاموں کو خرید کر کے آزاد کرنے کی کوشش تھی. بظاہر ایسا ہی ہے انشاءاللہ. تو یہ ایک دوسری چیز دکھتی ہے. پہلی چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں تھی کہ حالات چاہے جتنے سخت ہو جائیں، بہرحال جم جانا ہے، ڈٹ جانا ہے، ایک سر منہ انحراف نہیں کرنا ہے، جزا فضا کی حالت نہیں اپنے اوپر طاری کرنی ہے. اور یہ ایسی مسلم اقلیتوں کے لیے بہت اہم اسوہ ہے. اور پھر دوسرا اسوہ یہ سامنے آیا کہ جو لوگ مسلم جماعت کے، مسلم امت کے، مسلم اقلیت کے جو لوگ قید و بند کی صعوبتوں میں چلے جائیں تو ان کو آزاد کرانے کے لیے کوششیں کی جائیں، اور مسلم امت کے جو باحیثیت لوگ ہوں وہ اس سلسلے میں اسی طرح کوشش کریں جیسے کہ اس زمانے میں مسلم امت کے جو باحیثیت لوگ تھے وہ ایسے مظلوم مسلمانوں کو غلامی اور غلامی کی زندگی سے نجات دلانے کے لیے کوششیں کرتے تھے. تو یہ بھی ایک اسوہ ہے. تیسری چیز ہے اور وہ یہ کہ حالات چاہے جتنے بھی سخت ہوئے مکے میں، جتنے بھی سخت ہوئے، کبھی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلامی کے کام کو نہیں روکا. کسی بھی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کام کو اور دعوت کو کسی بھی اس میں نہیں روکا. یہ صحیح ہے کہ حالات کی سختیوں کا خیال کیا اور کچھ اس میں حکمت کا خیال کیا، چھپ چھپ کے کام کیا، ایسی جگہیں اختیار کیں کہ جن کی طرف ذہن بھی نہیں جا سکتا تھا اور اس کو مرکز دعوت بنا دیا. مثال کے طور پر حضرت ارقم کا جو گھر تھا، دار ارقم جو کہلاتا تھا، اس کی خاص بات یہ تھی کہ حضرت ارقم کا اسلام عام طور پر معروف نہیں تھا، تو اس گھر کو
بنا لیا گیا تھا مرکز. تو یہ ایک ہے کہ حکمت کا تو خیال رکھنا ہے، لیکن بہرحال دعوت کا کام جاری رہنا ہے. اور اس سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے سے ہم یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ دعوت کا کام جاری بھی رہنا ہے اور غیر ضروری تشہیر سے بھی بچنا ہے. بعض مسلم اقلیتوں میں دعوت کے کام کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اچھے کاموں کو قبول فرمائے، ایسا ہوا کہ وہ غیر ضروری تشہیر بھی کبھی کبھار ہوئی اور پھر اس کے نتیجے میں مسائل کھڑے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اس سلسلے میں ہماری یہ رہنمائی کرتا ہے کہ حتی الامکان مسلم اقلیت کو اپنے حالات کا ادراک کر کے اپنے لیے اپنے جو درپیش مسائل ہیں اس کا ادراک کر کے اس سلسلے میں غیر تشہیری روش اختیار کرنی چاہیے. تو یہ چند باتیں تھیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ہم کو مشکل حالات میں گھری ہوئی مسلم اقلیتوں کے لیے جو رہنمائی ملتی ہے، یہ وہ چند باتیں تھیں. آپ اس کو خلاصے کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ وہ صبر ہے اور استقامت ہے، حکمت کے ساتھ پوری عزم اور ہمت اور جرأت ہے، حالات کی سختیوں کا خیال رکھتے ہوئے بہرحال اور بہر صورت دعوت اسلامی کا کام ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچانے کی کوشش ہے. اپنے اوپر ہونے والے، دین کے اوپر ہونے والے اعتراضات کا جواب ہے. یہ کل اسوہ کی وہ اہم اہم رہنمائیاں ہیں جن کی طرف اس مختصر سی گفتگو میں کوشش کی گئی کہ وہ واضح ہو سکیں. اللہ کرے کہ یہ میرے لیے اور سننے والوں کے لیے کچھ مفید ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.